أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو ابد الآباد اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور پھر آپ تمام کا آج کے اس پہلے سبق میں استقبال ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ آن لائن تجوید کورس کے 14ویں بیچ میں آپ موجود ہیں۔ آپ تمام سے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی جا چکی ہے کہ آپ حضرات پین کاپی کے ساتھ امید یہ ہے کہ تشریف لائے ہوں گے۔ جو اہم باتیں، قابل توجہ باتیں ہوں، ان کو آپ ضرور نوٹ فرمائیں۔ رفلی چاہے آپ اس ٹائم نوٹ کر لیجئے، بعد میں اس کو فیئر انداز میں آپ نوٹ کریں گے۔ اور پھر وہ جو نوٹس آپ کے ہوں گے، یقین جانی جب آپ 3 مہینے کے بعد ان نوٹس کو دیکھیں گے، اپنی اس کوشش کو دیکھیں گے، تو آپ کے لیے وہ بہت قیمتی سرمایہ لگے گا، بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے نوٹس بنا لیں، اور رفلی چاہے ابھی بنا لیں، پھر صاف انداز میں آپ اس کو بعد میں اپنے پاس ترتیب دے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ جو پہلا سبق ہے آن لائن تجوید کورس کا، بیسک آف تجوید، سبق نمبر 1، تجوید کی بنیادی باتیں۔ اس میں جو چیز ہم جانتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ علم تجوید کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تعوذ اور تسمیہ کے جو احکامات ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے جو طریقے ہیں اور احکامات ہیں، اس پر بھی ضمناً گفتگو ہوگی۔ تلاوت کے شروعات کے 4 طریقے، اور پھر اسی طریقے سے 2 سورتوں کے بیچ میں ہم بسم اللہ جو پڑھتے ہیں اس کے جو طریقے ہیں اس پر بھی گفتگو آئے گی۔ اور پھر تلاوت قرآن پاک کے جو 3 مشہور اسلوب ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ جی، جب ہم سبق کی شروعات کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید۔ اور علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآنی الفاظ، کہ قرآن پاک کے الفاظ یا قرآنی حروف کو ہم اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن پر گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن کے تعلق سے 6 بہت اہم چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ بڑی جامع تعریف
ہمارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں قرآن پاک کی ہے، ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس۔ تو یہ جو پوری جو تعریف ہے، اس میں سے 6 چیزیں بہت ابھرتی ہوئی یا واضح انداز میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خدائے برتر کا نازل کردہ ایک قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، بواسطہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کتاب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی تھے ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، تواتر سے منقول ہے، اور 5ویں چیز جس کی تلاوت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور 6ٹھی کیا چیز ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 چیزیں، معجزہ ہے، نمبر 1 خدائے برتر کا کلام ہے جی، پھر بواسطہ جبرائیل یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن پہنچا۔ تیسری چیز تواتر سے منقول ہے۔ چوتھی چیز جس کی تلاوت عبادت ہے، اور پھر وہ معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، 6 چیزیں ہو گئی۔ خدائے برتر کا جو کلام کہا گیا، کلام اللہ تعالی المنزل من اللہ، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یعنی قرآن پاک جو ہے کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ اس میں نہ کسی بشر کی، انسان کی، مخلوق کی ملاوٹ ہے، اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کسی عالم کی، کسی مفکر کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کوئی فلسفہ یا کسی شاعر کا کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ خود کیا ہے؟ رب کائنات کی کتاب ہے، رب کائنات کا کلام ہے۔ اسی لیے اس کی ہر بات حق ہے، اور اس کی بات جو ہے وہ آخری گویا کی سچائی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ میرا مقصد اور میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے سرسری طور پہ میں آگے جو ہے تیزی کے ساتھ بات آگے لے چلوں گا۔ دوسری چیز جو بواسطہ جبرائیل یعنی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ براہ راست نازل نہیں ہوا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا۔ اسی لیے اس کی ہر بات حق اور آخری سچائی ہے۔ یعنی جو قرآن پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انتہائی امانت دار جبرائیل کا لقب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کا جبرائیل امین کہتے ہیں نا، تو جبرائیل امین انتہائی امانت دار فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ تو یہیں سے گویا کہ اس کی سچائی، اس کی صداقت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی معتبر ترین فرشتے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کسی اور پر نازل نہیں ہوا۔ یہ بعد میں کوئی دعویٰ کرنے لگ جائے کہ یہ قرآن جو ہے کچھ آیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں جو ہیں فلاں کے اوپر نازل ہوئی، نہیں، یہ قرآن پاک صرف اور صرف کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، کوئی نئی وحی آئے گی نہیں، قیامت تک نہیں آنے والی۔ تو یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور قلب اطہر پر نازل فرمائی، اور قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر ہمارے سامنے اس کو محفوظ رکھا، محفوظ حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر جو اگلی چیز یہاں پہ لکھی میں نے، تواتر سے منقول ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ قرآن پاک جو ہے ہم تک جن لوگوں نے
یا جن ذرائع سے پہنچا ہے ان کی تعداد چند گنتی کے لوگوں کی نہیں تھی. ایک دو آدمیوں نے، ایک دو افراد نے اس قرآن پاک کو ہم تک نہیں پہنچایا، بلکہ بڑی تعداد میں ہم تک یہ قرآن پاک پہنچا. ہر دور میں ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اس کو یاد کیا، محفوظ کیا اور دوسروں کو منتقل کیا. تو اس لحاظ سے اس میں غلطی یا تبدیلی کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے جس کی خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی تھی. یہ بھی ایک حفاظت کا گویا کہ طریقہ ہے. آگے کیا چیز ہے کہ جس کی تلاوت عبادت ہے. جی بھائی، کیا مطلب ہے جس کی تلاوت عبادت ہے؟ جی، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا صرف تلاوت کی غرض سے، اس میں بھی عبادت ہے، وہ بھی تعبدی چیز ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، ہر حرف پر ثواب ملتا ہے. وہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے. آپ نے سنا ہے وہ حدیث کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے اس کو ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب کتنا؟ 10 گنا تک، 10 گنا بڑھا کر جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے. تو قرآن کی جب ہم تلاوت کی بات کرتے ہیں عزیزان محترم، تو تلاوت میں متن کی بھی تلاوت، الفاظ قرآن کی بھی تلاوت مراد ہوتی ہے، اور معانی قرآن کی بھی تلاوت مراد ہوتی ہے. تلاوت صرف اس کی متن کی نہیں بلکہ اس کے معانی کی بھی تلاوت مراد ہے. تو بے شک قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے، ہاں، اس پر غور و فکر ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بغیر سمجھے صرف الفاظ قرآن کی تلاوت کرنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، تو یہ بات غلط ہے. ثواب کی نیت سے بھی انسان کرے، اس کے متن کو پڑھے، اس میں بھی اجر ہے، اور ہدایت کی نیت سے بھی پڑھے، سمجھنا اور عمل کرنا گویا کہ یہ بھی ایک ضروری عمل ہے. تو انسان جب سمجھ کر پڑھتا ہے تو بھی عبادت ہے، اور سمجھ کر نہیں پڑھتا، صرف متن پڑھتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے. اس میں ہمیں تھوڑا سا توازن اور ایک بیلنس رکھنا چاہیے. بیلنس کیا ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے اور صرف سمجھنا بھی کافی نہیں. نہ صرف پڑھنا کافی ہے، یعنی اس کے متن کو، الفاظ قرآن کو، وہ بھی کافی نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ آدمی سمجھ لے، بڑا مفسر بن جائے، بڑا غور فکر کرنے والا بن جائے، بڑے بڑے درس قرآن دینے لگ جائے، لیکن جب تلاوت کرنے پہ آ جائے چند آیت نہ پڑھ پائے، ہر آیت میں غلطی کرے. بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو لہن جلی، یعنی بڑی غلطیاں شمار ہوتی ہیں. تو بیلنس اور توازن والی جو بات ہے جو سب سے اہم ہے کہ ہم پڑھیں بھی، سمجھیں بھی اور عمل بھی کریں. تو یہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی آپ کو نہیں ملے گی تاریخ میں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ خدائی کتاب ہو، آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب ہو. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو قیامت تک کے لیے جس کو معجزہ بنایا گیا ہو، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے پڑھنا بذات خود عبادت ہو. قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے اس کو پڑھنے کا اجر ملتا ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے. تو ہاں، پھر وہی میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ آپ اس کو قطعی یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا جو ہے وہ قرآن کو صرف بغیر سمجھے پڑھا جائے یا الفاظ قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ کافی نہیں ہو سکتا. جب تک قرآن کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، قرآن پر ہم مکمل عمل نہیں کر سکتے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بے شک عبادت ہے اور اس پر اجر ملتا ہے، لیکن پورا فائدہ قرآن سے ہم کب اٹھا پائیں گے؟ جبکہ ہم اس کو کیا ہے، سمجھ کر پڑھیں گے. تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اگلی جو چیز ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ معجزہ ہے. کیا ہے؟ معجزہ ہے. قرآن پاک جو ہے اپنی لفظی خوبصورتی میں بے مثال کلام ہے، معنی اور مضامین کے اعتبار سے بھی لاجواب کتاب ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس جیسا کلام پیش کر سکے. تو قرآن پاک جو ہے وہ اصل معجزہ بھی ہے، صرف کتاب ہدایت نہیں ہے، اور صرف اس زمانے کے لیے کتاب نہیں تھی بلکہ ہر زمانے کے لیے ہے.
اور صرف اس زمانے کے لیے معجزہ نہیں تھا، جتنے بھی معجزے آئے زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ مختص تھے، اس زمانے کے لیے تھے، اس وقت کے لیے تھے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جو صرف یہ کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا کلام ہے، کتاب ہدایت ہے، بلکہ اس وقت بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک بھی معجزہ رہے گا۔ کیا ہے معجزہ؟ کیا معنی ہوتے ہیں لغوی معجزہ کے؟ معجزہ عجز سے بنا ہے، لغوی معنی اس کے ہیں عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ اور اس کو اگر ہم آ، یوں کہیں کہ کسی انسان کے بس میں کوئی چیز نہ ہو، یعنی انسان کسی کام کو کرنے سے بے بس ہو، لاچار ہو، وہ اس جیسی کتاب نہ لا پائے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے وہ اس جیسا کام نہ کر پائے جو معجزہ کر سکا، تو یہ گویا کہ معجزہ۔ اور اصطلاحی معنی اگر ہم لیں گے کہ شریعت کی ٹرم میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو گویا کہ وہ غیر معمولی کام ہوتا ہے معجزہ، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے، نبی کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے، اور جس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے معجزہ کہتے ہیں نا، یعنی اس جیسا کام کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا ہے وہ اس زمانے کے میں جو چیز ترقی اور عروج پر تھی، اسی کی کاٹ اور اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزہ دیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا عروج تھا، جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو جادو کی کاٹ کر سکے، جادو کا مقابلہ کر سکے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، قرآنی آیات موجود ہے کہ سب جادوگروں کے جو سانپ تھے سب کو کیا کیا؟ ایک بڑے اژدہے نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، ان کو حکم ہوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، ہے نا، کہ جب ڈالا تو کیا ہو گیا؟ سب کو نگل لیا اس نے، اژدہے نے، ہے نا۔ تو جادوگر کیا ہو گئے وہاں پہ؟ عاجز ہو گئے، اس معجزے سے عاجز ہو گئے۔ سمندر میں 12 راستے، کیا کوئی انسان کے بس کی بات ہے کہ ایک لاٹھی مارا 12 راستے بن گئے؟ تو اس طرح کی جو چیز ہے ید بیضا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اور غیر نبی اس کو نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق اس طرح کے کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، کیا دیا گیا؟ کہ آپ کسی کوڑھی کے اوپر، کسی مریض کوڑ کا مرض ہوتا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، یا کوئی اندھا ہوتا تو اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے یا ہاتھ رکھتے تو کیا ہوتا؟ بینائی آ جاتی، کوڑھی کو شفا ہو جاتی، مردے کو زندہ کر دیتے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے طب اور حکمت جو تھی اس زمانے میں بہت عروج تھی، تو طب حیران ہو گئے، جو اس وقت جو ہے حکمت تھی، جو سائنس، میڈیکل سائنس جو اس زمانے کی تھی، وہ حیران رہ گئی اس معجزے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ آگ، آتش پرستی بہت عروج پر تھی، لوگ جو ہے بت پرستی کے علاوہ، ستاروں کے علاوہ آگ کو بھی مقدس سمجھتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ کو، جس آگ کو انہوں نے طاقتور سمجھا، اسی آگ کو کیا کر دیا؟ ناکام بنا دیا۔ جس کی صفت جلانے کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے حکم سے گل گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ نے کہا نا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی بھی اور سلامتی بھی، کہ وہ آگ صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ سلامتی بھی ہوئی، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈی اگر ہو جاتی تو ٹھنڈک بھی تو تکلیف پہنچاتی ہے نا۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ لوگوں کو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اور کتنی شدید آگ تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی وقت اللہ نے موقع دے تو میں بتاؤں گا کہ وہ آگ 2-4 دن کی جمع کی ہوئی ایندھن نہیں تھے، وہ ایندھن نہیں تھا، مہینوں ایندھن جمع کیا گیا، اور اتنی خطرناک آگ کی لپیٹ تھی
لپٹیں تھیں کہ ان کو منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. بہت خطرناک آگ تھی، اور اس سے اونچی جو آگ کی شعاعیں اور لپٹ کسی نے دیکھی نہیں تھی اس سے پہلے لوگوں نے. تو اتنی خطرناک، لیکن اتنی خطرناک آگ بھی جو ہے وہ کیا ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ وہ گلزار بن گئی، پھولوں کا جو ہے وہ گویا کہ بستر بن گیا، سکون کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ زندگی کا سب سے خوشگوار دن ان کا وہ تھا جس میں وہ آگ میں تھے، آگ میں ڈالے گئے تھے. تو کیوں؟ یہ معجزہ تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جسے تم طاقت سمجھتے ہو اور قوت کا منبع اور سرچشمہ سمجھتے ہو، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. جی. تو اسی طریقے سے مختلف معجزات حضرت صالح علیہ السلام کہ آپ دیکھیں کہ ناقۃ اللہ جو ہے اللہ کی اونٹنی ایک ٹھوس چٹان سے نکلی. جی. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا ایسا تھا کہ بالکل وہ ہاتھوں سے وہ جو ہے وہ نرم کر دیتے تھے، اس کو توڑ موڑ کے سب اس کو برابر کر دیتے تھے. تو اسی طریقے سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے جہاں اور بہت سارے دیے گئے، ان میں سب سے بڑا اور زندہ معجزہ، ایسا معجزہ جو اس وقت بھی تھا اور قیامت تک بھی معجزہ رہے گا، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. شاید میری بات لمبی ہو رہی، لیکن میں اس سے لنک اپ کروں گا کہ تجوید کے موضوع پہ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کیوں رکھی. ہمارا موضوع تجوید ہے نا، تو میں اپنی بات مختصر کرتے ہوں، میں کمپلیٹ کر لوں کہ قرآن پاک کو معجزہ کیوں کہا گیا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے. اس وقت عرب میں حجاز اور عرب کا جو علاقہ تھا، بڑے بڑے ادیب اور شاعر ہوا کرتے تھے. اتنے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے کہ ان کی شاعری قرآن کعبے کے دروازے پہ، دیواروں پہ لٹکائے جاتے تھے، ان کے اشعار لٹکائے جاتے تھے. سبع المعلقات مشہور کتاب ہے. جی سمیع اللہ موجود ہیں آپ؟ سبع المعلقات ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ 7 مشہور شعراء جو اپنے زمانے کے مشہور اور استاد شعراء مانے جاتے تھے، ان کے اشعار دروازوں پہ اور کعبے کی دیوار پہ لٹکائے جاتے تھے. بعض شعراء کو چھوٹے چھوٹے جو شعراء ہوتے تھے وہ سجدہ کرتے تھے استاد مانتے ہوئے، مارے احترام کے. ایسے ایسے شعراء اور ایسے سے بلیغ اور فصیح لوگ موجود تھے، لٹریسی اتنی عام تھی ان کی. تو جناب اسی وقت قرآن پاک نازل ہوا. کہا کہ ٹھیک ہے، بڑے بڑے ادیب ہو تم، بڑے بڑے شاعر ہو، لے آؤ ایک چھوٹی سی ایک سورہ بنا ڈالو اس جیسی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. کر رہے ہو قرآن کا انکار، تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سن کے لے آتے ہیں، جنوں سے سن کے لے آتے ہیں، فلاں سے سن کے لے آتے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، محمد کی بات ہے، فلاں کی بات ہے. تو ٹھیک ہے، اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو لے آؤ. ہے تو تمہارے پاس اتنے پائے کے چوٹی کے لوگ، تو عاجز ہو گئے. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو کہا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ ایک خاص مٹھاس رکھتا ہے، اس میں ایک عجیب خوبصورتی ہے. اس کا اوپر والا حصہ بھی پھلدار، نیچے والا بھی حصہ جو ہے وہ بھی بھرپور ہے. یہ کلام غالب آنے والا ہے، اس کلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں. کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ کوئی اہل ایمان نہیں، کوئی عقیدت میں یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، عقیدت میں دیا ہوا کوئی بیان نہیں ہے، بلکہ دل سے نکلی ہوئی آواز تھی حضرت ولید بن مغیرہ کی، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. تو یہ وہ کلام ہے جس نے چیلنج کیا اس وقت کے لوگوں کو. اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ ابن مقفع ایک تھے کلیلہ دمنہ کے جو ہے وہ مترجم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس میں ان کی اپنی بھی تھی، اپنی ان کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، جانوروں کی زبان میں ایک جو ہے وہ پوری کہانی کلیلہ دمنہ. ہم سب جو مدرسوں کے فارغین ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا. بہت بڑا ادیب
بنو امیہ کے زمانے میں، اور کچھ آخری عمر بنو عباس میں بھی اس نے جو ہے پائی، 116 تقریباً ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بلیغ اس نے چیلنج قبول کیا، لیکن بہرحال اس کی سند میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مستند نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور ہے واقعہ کہ اس نے چیلنج کو قبول کیا، قرآن جیسی سورہ یا قرآن جیسی چند آیتیں ہم بنائیں گے۔ 40 دن تک اس کو ساری چیزیں مہیا کروائی گئیں، ایک کمرے میں بالکل سکون سے اس کو رکھا گیا، لکھنے پڑھنے کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود رہیں۔ 40 دن کے بعد جب دیکھا گیا تو اس کے کمرے میں پھٹے ہوئے کاغذوں کے ڈھیر تھے۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا کہ ہم ہر دن ایک آیت قرآن جیسی لکھتے تھے، لکھنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو ہم پھر پھاڑ دیتے تھے، تو یہ 40 دن میرے مسلسل گزر گئے، ایک آیت میں قرآن جیسی نہیں بنا سکا۔ اور اپنے وقت کا بہت بڑا استاد تھا، تو وہ فارس کا رہنے والا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو سنسکرت زبان پہ بہت مہارت تھی، فارسی زبان پہ مہارت تھی جی، اور عربی کے بہت ماہر تھا۔ بہرحال وہ ایک تاریخ میں ایک شخص ایسا گزرا ہے۔ آپ کلیلہ دمنہ پڑھ ڈالی، بہت مشہور کتاب ہے اس کی۔ تو جو اس طرح کے لوگ تھے بہرحال ان کے اندر بھی انقلاب پیدا کیا، بعد میں مسلمان ہو گئے وہ عبداللہ ابن مقفع، تو بعد میں اس کی قرآن کی بلاغت کو انہوں نے سمجھا اور اس کے قائل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو معجزہ ہے بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، کہ عرب اپنے وقت کے سب سے بڑے ادیب اور شاعر تھے، قرآن نے ان کو چیلنج کیا اور وہ کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معجزہ جو ہے دائمی معجزہ ہے۔ پہلے معجزات جیسے کہ میں نے ذکر کیا وقتی تھے، اور قرآن کیا ہے؟ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی قرآن پاک، یہ قرآن پاک کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ معجزہ ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمہ جہت اعجاز ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں ادبی اعجاز بھی ہے جس کو ہم بلاغت کہتے ہیں، جس میں سائنسی اشارات موجود ہیں۔ ہاں، سائنٹسٹ جو ہیں، سائنسداں ہیں، انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کی کھوج کی ہے قرآن کو پڑھ پڑھ کے، اور اس میں جو غیبی خبریں ہیں، ان چیزوں کی خبریں جن کو انسان نہیں جانتا تھا، دوسری پچھلی کتابوں کے حوالے اس میں کہ فلاں کتاب فلاں کتاب ہے نا۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو غیبی چیزیں ہیں کہ پچھلی قوم پہ کون سا عذاب آیا، ان کی کیا حالت ہوئی، ان کو عروج کیسے حاصل ہوا، ان کو زوال کیسے، ان کو زوال پذیر کیسے ہوئی وہ قوم، یہ تمام تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض افلم یسیروا فی الارض افلا یتدبرون القرآن، قرآن پاک پہ غور و فکر کرو، تم چلو پھرو دیکھو، یہ سب چیزیں مل جائیں گی، ہے نا۔ قوم عاد کے، قوم سمود کے، الٹی ہوئی بستیاں، ہاں، اوپر سے آسمان سے جو بارش ہوئی پتھروں کی، یہ سارے واقعات ہم کو قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ تو غیبی خبریں بھی ہمیں موجود ہیں، اس لحاظ سے بھی ہم اس کو قرآن پاک کو اللہ کا کلام اور زندہ اور جاوید معجزہ مانتے ہیں۔ ایک روحانی اثر بھی ہوتا ہے، آپ قرآن پاک کو جب آپ سکون سے، یکسوئی سے، آپ کو ٹینشن ہو، غم میں ہو، الجھن میں ہو، آپ سکون سے باوضو ہو کر قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جو روحانی اثر دل پہ ہوتا ہے، سکون اور طمأنینت محسوس ہوتی ہے، وہ بھی یہ معجزاتی اثر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ مکمل نظام حیات ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ از اے گولڈن وے آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک سنہری ایک کتاب ہے، سنہری ایک قانون ہے یا سنہری کتاب ہے، سسٹم ہے قرآن پاک زندگی گزارنے کا، ایک کیٹلاگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے ایک اس کا پورا کیٹلاگ ہمیں دے دیا کتاب ہدایت کے طور پہ۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب جو ہے ہمارے لیے زندہ و جاوید کتاب ہے، اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گی۔ تو ہمارے لیے جو کور میسج ان تمام باتوں کا معجزے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ میری ساری باتوں کا میری گفتگو کا جو نچوڑ ہے یا مقصد ہے وہ کیا ہے، اہم نقطہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے؟ میں نام لے کر ابھی پوچھنے کی میں شروعات پہلا کلاس میں نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے کہ یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی، اور تجوید کے موضوع سے اس کا کیا ربط ہے؟ بسم اللہ۔
جی، ہل منکم رجل الرشید. دیکھیے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن ایک معجزہ ہے. آپ کھڑے ہیں اب جی اس جی کے اندر بتائیے. جی ہاں آواز کٹ گئی. کہ قرآن جب ایک معجزہ ہے تو اسے صحیح پڑھنا بھی تو ضروری ہے. بات شروع میں آ گئی کہ قرآن کی تلاوت ہم سب کو کرنا ہے، اور تلاوت سے مراد متن کی تلاوت بھی ہے، الفاظ قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور معنی قرآن کی بھی تلاوت کرنی ہے ہم کو. تو معنی قرآن تک تو ہم کسی حد تک الحمدللہ اس کی تفسیر کے ذریعے سے قرآن کو ہم سمجھ لیتے ہیں، ترجمے کے ذریعے. لیکن قرآن پاک کے متن کو، الفاظ کو درست پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو یہ تمام قرآن کے حوالے سے ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اس اللہ کے کلام کو درست پڑھنا بھی تو ضروری ہے نا، کہ نہیں ہے؟ چونکہ یہ معجزہ ہے تو ہمیں اس کتاب کو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور اس معجزے کی ہم تلاوت کر رہے ہیں. یہ عام کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، ہم اس معجزے کی تلاوت کر رہے ہیں جناب. یہ ہمارا جو کانسیپٹ، ہمارا شعور بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی خوبصورتی کا اعتراف دشمنوں نے، مخالفین نے، اور وہ غیر مسلموں نے کیا. میں نے ولید بن مغیرہ کا آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت، جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت گیر طبیعت کے آدمی، ہاں، اور ان جیسے مخالف، سخت مخالف دین کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دل جب بدل سکتے ہیں. حضرت طفیل جیسا بہترین شاعر، جب قرآن کی مٹھاس ان تک پہنچ سکتی ہے اس کے دل میں، جبکہ بدترین دشمن تھے یہ سارے لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. ان لوگوں کو قرآن نے بدلا تو کیا ہمیں نہیں بدل سکتا؟ لیکن ہمیں کیسے بدلے گا؟ کہ ہم قرآن پاک کو درست پڑھنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں میرے خیال سے اس پر اور گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک زندہ اور جاوید کتاب ہے، معجزہ ہے. یہ وہ معجزہ نہیں ہے جو معجزہ اللہ کے رسول کے زمانے تک محدود ہوتا تھا، دوسرے رسولوں کے لیے آتا تھا، ایک خاص وقت کے لیے ہوتا تھا. یہ وہ معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کیا ہے؟ زندہ رہنے والا ہے، اور اس کو ہم اپنی اس کی ہم تلاوت کرتے رہیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ تجوید کو سیکھنا کیوں ضروری؟ ایک تو قرآن کی تعریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور ایک پھر جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب دی ان لوگوں کو جس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو میں نے جو ہمارا اناگرل پروگرام تھا، افتتاحی کلاس تھا، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ یتبعونہ حق اتباعہ اور یقرؤونہ حق قراءتہ، کہ حق تلاوت سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ اس کی اتباع کی غرض سے تلاوت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان قرآن کے الفاظ کو آپ صحیح انداز میں پڑھیں. یقرؤونہ حق قراءتہ. اور پھر اسی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. کیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو ترتیل ہے جس کا ذکر سورہ مزمل میں ہے، جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اے نبی، آپ راتوں میں قیام کرتے ہوئے قرآن پاک صرف پڑھیے، نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ ترتیل کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف. آپ میں سے بیشتر لوگ پہلے کلاس میں موجود تھے. ایک ہمارے بھائی آج نئے ماشاءاللہ انہوں نے جوائن کیا، ماشاءاللہ یہ تو عالم دین ہے، اور ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے ہمارے سمیع اللہ بھائی کے لیے، کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف. حضرت علی نے فرمایا کہ ترتیل جو ہے وہ حروف کو اچھے انداز میں پڑھنے کا نام ہے، اور ومعرفت الوقوف، وقف اور ابتدا کے احکامات کو جاننا.
کہاں وقف کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ ہم نے اس پر گفتگو ہم نے گزشتہ کلاس میں، ابتدائی کلاس میں کی تھی۔ بہت اہم بات جو میں نے اس دن بھی ذکر کی تھی، میں نے آج ایک ریویژن کے طور پہ میں آپ کے سامنے آج شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اور اس کو نازل کرنے کا جو طریقہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم صرف اپنے نبی کو نہیں دے رہے، نبی کے واسطے سے تمام انسانوں کو نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خود میں نے اس قرآن کو ترتیل سے نازل کیا، تدریجاً ترتیلاً لتقرأہ علی الناس علی مکث، ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے مہلت کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اطمینان سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور جب تک غور و فکر نہیں کریں گے وہ آپ کے دل میں نہیں اترے گا اور آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو اب تجوید سے متعلق کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں جاننا ہے۔ جی، تجوید کے تعلق سے کیا معنی ہے تجوید کے؟ دیکھیں، لغوی معنی ہوتے ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور جو بائی ٹرم اس کی میننگ ہو سکتی جس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عمدہ اور خوبصورت انداز میں پڑھنا، قرآن مجید کو عمدہ اور خوبصورت انداز میں پڑھنا۔ موضوع کیا ہے اس کا؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ علم تجوید کا موضوع حروف قرآن ہے اور الفاظ قرآن ہے، یعنی قرآنی الفاظ کو ہم درست پڑھنا سیکھتے ہیں، اس تجوید کا موضوع ہے۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، جو حروف قرآن ہیں، ان کو ہم درست پڑھنا سیکھتے ہیں اس فن کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے۔ اس کی فضیلت کے اعتبار سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں پہلے بھی۔ اشرف اور افضل علم ہے۔ کیوں افضل اور اشرف علم ہے؟ دیکھیں، ہم دنیا کے بہت سارے علوم حاصل کرتے ہیں، ان علوم میں سے چاہے وہ جتنا مؤقر اور جتنا افضل، کوئی بھی افضل اور اشرف علوم کتنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان تمام علوم کا تعلق براہ راست الفاظ قرآن سے نہیں ہے، اللہ کے کلمات سے نہیں ہے، اللہ کے بول سے نہیں ہے۔ چونکہ ہم اس علم کے ذریعے سے براہ راست اللہ کے پاک کلام کو، اللہ کے الفاظ کو، جی، ہم صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس علم کو اشرف اور افضل علم کہا گیا، سب سے بہترین اور سب سے جو ہے وہ شرف والا اور فضیلت والا علم اس کو کہا گیا۔ کیوں؟ اس علم کا تعلق کس سے ہے؟ براہ راست الفاظ قرآن سے ہے۔ ہم الفاظ قرآن کو درست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور درست پڑھنا ہم سیکھتے ہیں اس علم کے ذریعے سے۔ مقصد بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ قرآن مجید کے حروف کو ہم لحن سے محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے؟ لحن سے محفوظ رکھیں۔ کیا ہے لحن؟ کیا ہے لحن؟ کیا چیز ہے؟ غلطیاں۔ جی، قرآن کو لحن کے، ابھی ہم تجوید سے الگ ہٹ کے، لحن عام بول چال میں، گفتگو میں ہم جو غلطی کرتے ہیں اس کو لحن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لحن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ تو ایک تو لحن یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور کچھ چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں۔ لحن جلی اور لحن خفی، کوئی لفظ متاثر نہ ہو، اس سے صرف حسن میں کمی واقع ہو رہی ہو، ہے نا، لفظی طور پہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو رہی ہو، تو لحن خفی کہی جاتی ہے۔ مد نہیں کیا آپ نے، غنہ نہیں کیا آپ نے، ہاں، اور بعض حروف کی جو ہے ترقیق و را کو کبھی موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، اس کو آپ نے باریک پڑھنا تھا موٹا کر دیا، موٹا پڑھنا تھا باریک کر دیا۔ تو بعض ایسی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ لحن خفی ہوتی ہیں۔ کوئی لفظ متاثر نہ ہو، معنی نہ بدل جائیں، صرف حسن میں کمی واقع ہو رہی ہو، تو اس لیے اس کو ہم لحن خفی کہتے ہیں۔ خفی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت ہلکی غلطیاں ہوتی ہیں اور عام لوگوں سے اس طرح کی غلطیاں مخفی ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور لحن جلی کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑی بڑی غلطیاں، یعنی جس میں معنی بدل جائیں، ہاں، الفاظ ہی بدل جائے، حرف ہی بدل جائے،
اور اس کی جو چیز ہے، شکلیں ہیں، وہ کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں اگلی سلائیڈ میں میں نے لکھا ہے. تو بہرحال اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو تجوید کو سیکھنے کا جو مقصد میں نے لکھا ہے، پہلا تو کیا ہے کہ ہماری تلاوت نبی کریم صلی اللہ ہماری جو تلاوت ہے وہ لہن سے محفوظ ہو جائے، اور دوسری چیز ہماری تلاوت جو ہے وہ کیسے ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو سکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو سکھایا، اور پیارے صحابہ نے تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، پھر سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ ایک بڑی جماعت کے ذریعے سے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا. تو یہ دو مقصد ہیں قرآن مجید، علم تجوید کو سیکھنے کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد لہن سے محفوظ رہے ہماری تلاوت، اور دوسرا مقصد ہماری تلاوت کیسی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق ہو جائے، مسنون طریقے کے مطابق ہو جائے. کلیئر ہے بات؟ فائدہ کیا ہے اس کا تجوید کو سیکھنے کا؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور کوئی فائدہ ہے؟ جی اچھے قاری صاحب ہم کہے جانے لگے، واہ بھائی واہ، بہت اچھے قاری صاحب ہیں، پیسے لٹائے جو ہیں لٹائے جائیں. میری اہلیہ صاحب نے مجھے لقمہ دے رہی ہیں. کیا لقمہ دے رہی ہیں پتہ ہے؟ کہ ہم بعد میں کورس چلانے والے بن جائیں. جی اگر ہم کورس بھی چلا رہے ہیں تو یہ بھی تو تجوید کو ہم عام کر رہے ہیں نا. ابھی لڑائی کرنے کا موڈ نہیں فی الحال. اچھا، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے. اور کیا ہے؟ دونوں جہاں کی کامیابی اور دونوں جہاں کی سعادت مندی ہم کو مل جائے. اور کوئی فائدہ نہیں. ہماری جو نیت ہے وہ صرف یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. تو یہ فائدہ ہے اس کا. چلیے میں کچھ باتیں لہن کے حوالے سے، یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، لہن کے حوالے سے کچھ چیزیں میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. ایک حدیث دیکھیے رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. یہ بات آئی تھی غالباً ابتدائی کلاس میں، کہ قرآن کا جو ماہر ہے، قرآن پر جو مہارت رکھنے والا شخص ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن؟ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ملائکہ کے ساتھ ہوگا. لیکن ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ہے. اس پر میں نے گفتگو کی تھی غالباً. کوئی بتا سکتا ہے، کوئی سمرائز کر سکتا ہے اس کو؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ پوچھا تھا نا آپ سے کہ اگر ہمیں ڈبل ثواب مل رہا ہے اٹک اٹک پڑھنے میں، اٹک اٹک کر کے پڑھنے میں، تو ہم کیوں نہ ہمیشہ اٹک اٹک کے پڑھیں، کیونکہ ہم کو دوہرا اجر ملے گا. اس کا میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں آپ کا اٹریکشن چاہنے کے لیے، آپ کے اٹینشن کے لیے میں سوال کرتا ہوں، آپ کی نالج ٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ کا علم جانچنے کے لیے سوال نہیں کرتا ہوں. آپ قطعی یہ مت سوچیے گا اچھا خالی آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروں میں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو مسنون طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے دوران بیچ میں پوچھتے تھے، بھائی فلاں صحابی تم بتاؤ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، میں نے یہ بات کس پس منظر میں کہی ہے. تو اس کو یہ مقصد مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کا کوئی نالج ٹیسٹ کر رہے ہیں، یوں ہی پوچھ رہے تاکہ آپ کی ہماری جو آپ کے درمیان جو ہے وہ اٹینشن ہے وہ بنی رہے. تو میں نے کیا کہا تھا اس دن، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جناب، یہ آنر والے آج پھر آ گئے ہیں. ذرا آنر والے اس دن بھی تھے، کچھ نام بتا دیجئے صاحب آنر فون پہ جو ہیں. آنر DNY NX9 کون صاحب ہے؟ جی بھائی، والد صاحب موجود ہیں آج؟ آپ جو اس دن بھی موجود تھے میرے خیال سے، مصعب کے والد، ٹھیک ہے، مصعب کے والد ہیں نا آپ؟ جی جی. تو چلیے ہم اگر مصعب کے والد صاحب بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں. جی مصعب، جی وہ نہیں ہے. والد صاحب ہیں آپ کے نا؟ جی میرے والد صاحب. ہاں جی ماشاء اللہ نہیں. ماشاء اللہ. ہاں بتائیے. جی میرے والد. جی میں سمجھ گیا. ہاں بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اس دن جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا آپ حضرات سے کہ ایک شخص اگر اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے دوہرا اجر ہے، اور وہ ہمیشہ اٹک اٹک کے پڑھتا رہے اس
خواہش میں کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا. تو کیا یہ فکر اس کی درست ہے؟ یہ سوچ صحیح ہے اس کی؟ اگر غلط ہے تو کیوں ہے؟ ساجد صاحب بتائیے. جی، ہماری کوشش کے بعد اگر ہم اٹک اٹک کے پڑھے تو دوہرا ثواب مل سکتا ہے، لیکن اگر ہم جان بوجھ کر ویسے اٹک جائے تو وہ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ ہمارے کیپیبلٹی کے حساب سے اجر دیں گے. گڈ، صحیح بات ہے. واصف جمال کون ہے؟ یہ واصف جمال، یہ رجسٹرڈ نام تو نہیں ہے ہمارے پاس واصف جمال کا؟ جی میں محمد سلیمان ہوں. محمد سلیمان، کیسے ہیں محمد سلیمان؟ ماشاء اللہ. محمد سلیمان اپنے نام سے جوائن کیا کیجئے. ویسے میں ابھی چینج کر رہا ہوں آپ کا نام، محمد سلیمان وجیہ القمر. ٹھیک ہے. جی، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں سارے لوگ. سیمسنگ SM.A کون ہے یہ؟ سیمسنگ. جی محمد افروز. ہاں افروز بھائی، دیکھیے اپنے نام سے جوائن کیا کیجئے. میں چینج کر رہا ہوں آپ کا نام آج. جی افروج آپ کا جے سے لکھا ہوگا لیکن میں زیڈ سے ہی لکھوں گا. وہ ڈاکومنٹ میں غلط لکھا ہے، افروج نہیں ہونا چاہیے، افروز ہونا چاہیے. تو جی جو آپ کی جو سند وغیرہ ہوگی اس میں ہم ویسے ہی لکھیں گے جیسا آپ کہیں گے. تو یہاں پہ میں افروز کے. تو بہرحال ہمارے ساجد بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اٹک اٹک کے پڑھتا رہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے، کوشش کے باوجود اٹک کے پڑھ رہا ہے. تو یہ بات اس کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھنے کے باوجود جو دوہرا اجر اس کو مل رہا ہے وہ اس اکہرے اجر سے پھر بھی زیادہ نہیں ہے جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے. تو قرآن کا جو ماہر ہے اس کا اجر پھر بھی اٹک اٹک پڑھنے والے کے مقابلے میں بہت، اس سے وہ کم نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے. تو اس چیز کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ بڑی جو ہے وعید والی حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتنے ہی قاری ایسے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن پاک کیا ہے؟ خود لعنت کرتا ہے. عافان اللہ و ایاکم. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تلاوت سے محفوظ رکھے جس تلاوت کہ گویا کہ قرآن ہم پر، جس تلاوت کے بدولت قرآن پاک ہم پر لعنت کرے. لعنت کیوں ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، سب سے اہم چیز، کہ قرآن پاک کو بے عملی کے ساتھ پڑھے، عمل کا ارادہ بالکل نہ ہو. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا. اور یہ ایک کیٹلاگ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اس نیت سے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے. اور پھر قرآن پاک میں جو لوگ تحریف کرتے ہیں، تحریف کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی قرآن کی لعنت ہے. اور تحریف ایک تو معنوی ہوتی ہے، معنی کی تبدیلی کر لی انسان نے اپنے نفس کے مطابق، مرضی کے مطابق. اور ایک تحریف لفظی بھی ہوتی ہے. قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، قرآنی حروف ہیں، ان کو غلط انداز میں پڑھے. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں آگے انشاءاللہ آئیں گی. تو ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو آپ کے لیے یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ آپ اس وقت قرآن پاک کو جو ہے وہ صحیح پڑھنے کی کوشش کے لیے یہاں پہ جمع ہے. اچھا، ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ لحن، جس کا میں نے ذکر کیا کہ لحن کے معنی ہوتا ہے غلطی یا مسٹیک. قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک غلطی لحن خفی ہے، جو ہلکی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے معنوی تبدیلی نہیں ہوتی، حرف نہیں بدلتا ہے نا، اور کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن حسن بہرحال اس کا جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، حسن میں کمی واقع ہو جاتی ہے. لیکن ایک لحن ایسی، ایک غلطی ایسی ہے جس کو ہم لحن جلی کہتے ہیں. وہ لحن جلی یعنی جو بڑی غلطیاں ہیں وہ عام طور پہ 5 وجوہات سے لحن جلی واقع ہوتی ہیں، یا اس کے 5 اسباب کہہ لیجئے، اس کی 5 شکلیں ہو سکتی ہیں.
جو بھی آپ اپنی زبان میں سمجھ لیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا لکھی ہے؟ مخرج کا بدلنا. آرٹیکولیشن جو پوائنٹ ہے، کسی حرف کا کچھ ہے، آپ اس حرف کو کسی دوسرے پوائنٹ سے نکال رہے ہیں جی. صفات کا بدلنا، کیریکٹرسٹکس آف لیٹر ہمارا ایک الگ سبق آئے گا انشاءاللہ، تیسرا سبق غالباً ہوگا یا میرا خیال ہے چوتھا سبق ہوگا. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیریکٹرسٹکس آف لیٹر کیا ہے. تو صفت کی تبدیلی بھی لہن جلی کا سبب بنتا ہے. اعراب کی تبدیلی، زبر زیر پیش کی تبدیلی، حروف میں حرکات میں کمی اور زیادتی کر دی انسان نے تو وہ بھی ایک سبب بنتا ہے. متحرک کی جگہ ساکن کر دیا، ساکن کی جگہ آپ نے متحرک پڑھ دیا، تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر ایک آپ دیکھیے مخرج کا بدلنا. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن کیا بتایا تھا میں نے مثال، کوئی بتائے اس دن کیا مثال بتائی تھی میں نے مخرج کی تبدیلی کی؟ تبدیل الحرف بالحرف، یعنی ایک مخرج سے نکلنے والے حرف کو ہم دوسرے مخرج سے نکالیں گے تو حرف بدل جاتا ہے. رحمان دیکھ لیجئے، اس دن میں نے طلاق کہا تھا. ہاں، طلاق اور طلاق، تو سے اور تا سے، تا اور تا. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. رحمان مانے ہوتے ہیں بڑا مہربان، مبالغہ ہوتا ہے. اور رحمان اگر چھوٹی ہاں سے کہتے ہیں تو غالباً برسنے والا بادل جو ہوتا ہے کچھ اس طرح کا، برسنے والا، کچھ اس انداز کے معنی ہو جاتے ہیں. قل هو اللہ احد اگر کہتے ہیں ہاں سے، احد، احد کے معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، ایک اللہ. اور احد اگر ہم چھوٹی ہاں سے کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بزدل کے. الحمد اگر کہتے ہیں تو الحمد اگر ہاں سے کہہ رہے، جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہے. اگر ہم اس کو الحمد کہہ دیں تو حمد کے معنی، حمیدہ احمدو کے معنی ہوتے ہیں دھواں جی. حمد معنی ہوتے ہیں آگ کی حرارت کا ختم ہو جانا. آگ جب ختم ہو جائے گی، پانی ڈال دیں گے تو صرف دھواں رہ جائے گا نا. یا لکڑی اگر بجھ گئی تو صرف کیا رہ جائے گی؟ کیا رہ جائے گی؟ ایندھن خالی رہ جائے گا، دھواں رہ جائے گا. تو الحمدو اگر ہم کہتے ہیں تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کا تمام دھواں اللہ رب العالمین کے لیے ہے خطرناک چیز نا. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں عالمین. اب وہ عالمین کہتے ہیں حالانکہ وہ تھا عالمین. تو عمل مانے ہوتا ہے کام، اور عمل مانے ہوتا ہے امید. عظیم ہوتا ہے عظیم، عظمت والا ہے نا. تو اب عظمت والا کیا ہے؟ وہ اگر ہم عظیم کہہ دیں گے تو آفت کے معنی ہو جاتے ہیں، مصیبت کے معنی ہو جاتے ہیں. بات سمجھیے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. قدیر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قدرت رکھنے والا. اللہ تعالیٰ بڑا قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر ہم قدیر کہہ دیں گے تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ قدورت رکھنے والا. بالکل صفت بدل گئی نا. یعنی قاف کو کاف سے آپ نے بدل دیا، ہا کو ہا سے بدل دیا، عین کو حمزہ سے بدل دیا، تو معنی آپ دیکھیے کہاں کے کہاں پہنچ رہے ہیں. اسی طریقے سے صفت کی تبدیلی آپ دیکھیے. جیسے آپ ابھی میں نے کہا طلاق، اور ایک ہے طلاق. تا اور تا دونوں کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، وہ سیم ہے، لیکن صفت الگ ہے. تا کے اندر ایک صفت ہوتی استعلا کی، ایک صفت ہوتی اطباق کی، یعنی اس حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بولڈ کر کے پڑھا جاتا ہے. اگر ہم اس حرف کو بولڈ کر کے نہ پڑھیں، موٹا کر کے نہ پڑھیں، تو طلاق تا جو ہے وہ تا میں بدل جائے گا، جبکہ مخرج ایک ہے. انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. سبق ہمارا جو مخارج کا آرٹیکولیشن پوائنٹس کا، اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا فرق ہوتا ہے. پھر کیریکٹرسٹکس آف لیٹر جو ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ طلاق اور طلاق میں کیا فرق ہے. تو طلاق کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارا، طلاق دے دینا. اور طلاق اگر تے سے کہتے ہیں، تا سے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ملاقات، قیامت کے دن، یوم الطلاق ہم کہتے ہیں. عصا معنی ہوتا ہے کہ اس نے نافرمانی کی، گناہ کیا. اور عصا
جو ہوتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شاید یا قریب ہے کہ پرہیپس جس کو انگلش میں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ صفت کی تبدیلی سے تبدیلی واقع ہوتی ہے. اعراب کی تبدیلی یعنی زبر زیر پیش کی تبدیلی. انعمتا صراط الذین انعمتا ہے، آپ نے کہہ دیا انعمتو. ہاں کیا مطلب ہو جائیں گے؟ انعمتا علیہم کا مطلب یہ کہ جس پر یا اللہ تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ چلا. اور انعمتو علیہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر میں نے انعام کیا یا اللہ مجھے ان پر چلا. ہے نا کتنی خطرناک بات. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، قرآن پاک میں کیا کہا گیا اللہ کی صفت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا. اگر اس کو ہم یوں پڑھ دیں وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعِمُ، یعنی ادھر کا پیش ادھر لگا دیا، ادھر کا زبر ادھر لگا دیا، تو مطلب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کھلایا جاتا ہے اور وہ خود کسی کو نہیں کھلاتا. نعوذ باللہ من ذالک. نقل کفر نباشد. یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ چیز میں جو ہے آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ جو مثالیں ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے. صفت کی تبدیلی سے زبر زیر پیش کی حرف کو گھٹانے بڑھانے کی مثال کے طور پر آپ کہیں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، کیا ونشکرک ولا نکفرک. ونشکرک کہ یا اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، ولا نکفرک اور تیری ناشکری نہیں کرتے، تیری ناشکری نہیں کرتے. اب اس کو لا نکفرو کا اگر کو ہم لنکفرو پڑھ دیں، لا نکفرو کے بجائے ہم لنکفرو پڑھ دیں بغیر الف کے، تو معنی کیا ہو جاتے ہیں پتہ ہے؟ تیری ہی ناشکری کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرا ہی ناشکرہ ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا اعطینا، بے شک ہم، ایاک نعبد جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اگر ہمیں کہہ دے ایاک نعبد، اس کے معنی جو ایک محمل سے ہو جاتے ہیں. اس کی بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لہن جلی واقع ہوتا ہے ہمیں اس پر توجہ کرنا ہے، لہن خفی پر بھی توجہ دینا ہے، کیونکہ قرآنی تلاوت کا جو حسن ہے اس کو بھی ہمیں برقرار رکھنا ہے نا. صراط الذین انعمتا کہا، انعمتا میں کیا ہے؟ پہلے حمزہ نون عین میم، انعمتا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا یا اللہ جس پر تو نے انعام کیا. اور اس کو اگر ہم کہہ دیں انمتا، انمتا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے سلا رکھا ہے، جو غافل لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا. یہ معنی ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے دیکھیے. اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو علم تجوید کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے. کل میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ اس علم کو، فن تجوید کو یا علم تجوید کو سیکھنے کا حکم کیا ہے. تو ایک حکم یہ ہے کہ فرض ہے، اور ایک حکم یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، ایک حکم یہ ہے کہ فرض عین ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب یہ تجوید کو سیکھنا فرض کفایہ ہو جاتا ہے اور کب اس کو سیکھنا فرض عین ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے. تو آج ہم یہ پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ مہمان بھی آ گئے ہیں. تو ہم نے جو چیز آج جانی قرآن کے حوالے سے جانا، ہم نے تجوید کی کچھ لغوی معنی اور اس کا کیا نام ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ جانا. پھر ہم نے اس کا مقصد جانا کہ ہم تجوید کو کیوں سیکھتے ہیں. تو پہلا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق ہماری تلاوت ہو جائے. دوسرا مقصد یہ کہ ہماری تلاوت لہن سے محفوظ ہو جائے. لہن کیا ہے اس پر بھی میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی. لہن جلی جس سے ہمیں بھرپور انداز میں بچنا ہے، اور اس کورس سے جڑنے کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہی کہ ہم اپنے لہن جلی یعنی بڑی غلطیوں کو ہم درست کرنے والے بن جائیں. اور وہ لہن جلی جو ہے وہ 5 طریقوں سے ہم عام طور پہ ہوتی، اس سے ہمیں بچنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہم آگے کی گفتگو اس کو کنٹینیو کریں گے کہ قرآن کی جو صوتی نقل ہے وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد تعوذ و تسمیہ کے جو احکامات ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پھر قرآن پاک کو شروع کرتے ہوئے جو طریقے ہیں 4 طریقے وہ بھی ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اور تلاوت کے جو اسلوب ہیں، اسٹائل آف ریسائٹیشن ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو میں روکتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو آج سیکھا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں واقع ہو گئی ہوں یا اللہ سب سے پہلے اس کو معاف فرمائے، اور پھر ہمیں اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو چھوٹی
موٹی ہماری جو کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.